انسان نفسیاتی طور پر وہ جب غسل کر لیتا ہے، وضو کر لیتا ہے، تو اپنے آپ کو تھوڑا تازہ تازہ محسوس کرتا ہے. یعنی آپ کوئی مٹی نہیں لگی چہرے پر، کچھ بھی نہیں، لیکن اگر آپ 2-3 دن ہو گئے غسل نہیں کیا تو آپ کو اپنی طبیعت پر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے. میری بات کو سمجھیں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس سے بھی سادہ بات عرض کرتا ہوں. بٹن ٹوٹ جائے نا آپ کا، ایک ویسٹ کوٹ کا، کرتے کا ایک بٹن ٹوٹ جائے تو ساری محفل میں توجہ بٹن پہ رہتی ہے. بے شک کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کسی نے بھی توجہ نہیں کی، لیکن ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار وہ بٹن ٹوٹا ہوا. آپ کے ظاہر پر ذرا سا بھی کوئی دھبا ہو تو انسان تکلیف میں رہتا ہے کہ یار یہ کبھی اتر جائے تو میں اپنے آپ کو آسانی میں محسوس کروں گا. بس سمجھ لے میری بات کو. اگر ظاہر پہ ذرا سا بھی دھبا ہو تو انسان تکلیف میں رہتا ہے. اسی طرح اگر باطن پہ کوئی دھبا لگ جائے، اگر حسد کا دھبا ہو، عداوت کا دھبا ہو، تکبر کی بیماری ہو، کسی قسم کا بھی اسے، یہ دولت کمانے کا بھی ایک دھبا ہے، دنیا داری کی بے جا محبت بھی ایک دھبا ہے، اپنے آپ کو بتانا، اپنے آپ کو بڑھانا اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی فکر میں رہنا، یہ بھی ایک دھبا ہے. اگر یہ بیماری لگ جائے نا تو یہ بھی بندے کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتے، یہ بھی بے قرار کرتی ہے. بہت سارے لوگ اپنا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، بیچارے بڑے کمزور پڑ جاتے ہیں. انہیں بتانا پڑتا ہے کہ میں یہ ہوتا ہوں، یہ میرا نام ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرا بتانا پڑتا ہے. باطن پر جب دھبے لگتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گناہ کی تعریف بھی یہ بیان کی کہ ما حاک فی صدر، گناہ کہتے ہی اس کو ہیں جو تیرے سینے میں کھٹکتا ہے، جو تجھے چبھتا ہے، تکلیف دیتا ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے. میرے رب کریم نے احسان فرمایا اور ہمیں کہا کہ میں نے نہ تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، وہ کریں گے کیا میرے رسول؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک فرما دیں گے. تمہارے جو جتنے دھبے ہیں، جتنی میل کچیل ہے، جن جن چیزوں کے سبب سے تم تکلیف میں ہو، جتنی چیزیں تمہیں اذیت میں مبتلا کرتی ہیں، میرے محبوب تمہاری وہ ساری چیزیں دور کر دیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے. میرے حبیب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، حضور کی جو سیرت مبارکہ ہے، سرکار کے جو ارشادات عالیہ ہیں، وہ انسان کو ہلکا پھلکا کر دیتے، فطرت کے عین مطابق، عین مطابق. آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فقر ہے وہ فقر اختیاری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دست مبارک میں اپنے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. حضور فرماتے میرے دست مبارک میں چابیاں ہیں رب کے خزانوں کی. اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں، لیکن حضور فرماتے ہیں مجھے جب اللہ نے اختیار دیا نا کہ محبوب اگر آپ چاہیں تو نبی اور بادشاہ بن جائیں. حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی. مجھے اختیار دیا گیا. جو بڑا پریشان ہے نا اپنی غریبی کے ہاتھوں، وہ میری بات پر ذرا غور کرے. کریم فرماتے ہیں مجھے اختیار ملا تھا، چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، اور چاہوں تو اللہ کا بندہ اور نبی بن جاؤں. محبوب فرماتے ہیں غلاموں، میں نے بادشاہی قبول نہیں کی، میں نے رب کا بندہ بننا پسند فرمایا ہے. متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندہ. یہاں علماء کا جمع غفیر ہے، میں حوالہ بھی کیا عرض کروں گا، لیکن اب ترغیب و ترہیب ذرا دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی. شاید میں بھی نہ یہ اس سنت پر عمل کر پاؤں. حضور نے دعا مانگی، اے اللہ میری اہل بیت کو نا ضرورت کے مطابق روزی دینا. اور ایک حدیث کے لفظ یہ ہیں، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دے دے. یہ فقر حضور نے مانگ کے لیا، مانگ کے. حضور نے یہ دستور نہیں دیا کہ ہم ہر غریب کو امیر کر دیں گے، بلکہ میرے محبوب نے دستور یہ دیا ہے
کہ ہم غریبی سے پیار ہی اتنا کریں گے کہ امیروں کا بھی غریب ہونے کو دل کرے گا۔ سادہ زندگی آسان زندگی، سادہ زندگی یہ آسان ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں آپ کو فقر ملے گا۔ فقر، رات کی روٹی پڑی ہے، صبح بڑے شوق سے تناول کر لی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور تشریف لائے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، تھوڑی کھجوریں کھا کے بھی حضور کا چہرہ مسکرانے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے مکان پہ رہنا پسند کیا۔ حضرت عمر جیسے شخص نے، یار اگر ہم کبھی قبول کرنے لگ جائیں سرکار کی سیرت کا حسن، تو آپ یقین کریں کہ بہت ساری چیزوں سے ویسے ہی ہماری جان چھوٹ جائے، بہت ساری سوچیں ویسے ہی ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، بڑی ساری آسانیاں ویسے ہی ہمارے گھر آ جائیں۔ کتنا لوگ آج پریشان ہوتے ہیں کہ پیسے کوئی نہیں، یعنی رات بھی روتے ہیں صبح بھی روتے ہیں، اور ہر تیسرا آدمی اس بات سے پریشان ہے۔ اللہ نے ساری صلاحیتیں دی ہیں، صحت دی ہے، اولاد دی ہے، علم دیا ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، لیکن ایک پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ کامل مرشد کے پاس بھی جاتا ہے، شیخ کامل کے حضور بھی جاتا ہے، تو سوال وہاں بھی جا کے دولت کی دعا کا کرتا ہے۔ آپ خدا را میری بات پہ غور کرنا، حضرت عمر طبعاً مزاجن سخت مزاج تھے، لیکن بخاری بتلاتی ہے کہ تشریف لے گئے حضور کی زیارت کے لیے، اور سرکار جب چارپائی پہ آرام فرماتے ہوئے ان کے استقبال کے لیے اٹھے تو پشت مبارک پر چارپائی کے بان کے نشان تھے۔ فاروق اعظم جیسے تگڑے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے درد کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسر و کسریٰ کے بادشاہ موجیں کر رہے ہیں، اور اتنا مال و دولت اور آرام کی زندگی، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر فاروق کی جو سوچ تھی وہ بڑی درد پر مبنی، وہ بڑے عشق پر، وارفتگی پر، ذوق پر، یعنی وہ ہماری طرح تقریر نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ تو جو جملے ادا کر رہے تھے وہ بھی آنسوؤں میں لپیٹ کر بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے تھے۔ خلوص چھلکتا نظر آتا تھا، درد، سوز، کیفیات۔ لیکن میرے دوستو، سرکار نے کس طرف توجہ کرائی؟ حضور نے فرمایا، عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑا مشکل وقت گزاریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جائز مال جمع کرنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن جس طرح میں آپ کی توجہ دلاؤں اس کو سمجھیں۔ اس چکر میں الجھ جانا، یہ جو ہمارے جوان بیچارے روز نیا فیشن کرتے ہیں نا، اب تو یہ فیشن مذہبی سٹیجوں پہ بھی آ گیا ہے۔ اب تو نعت خاں کے کپڑے دیکھ کے بھی اس طرح کے کپڑے بنوانے کو دل کرتا ہے، دل کرتا ہے کہ اس طرح کے مجھے بھی بنوانی چاہیے۔ اور پہلے لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ آپ یہ نعت شریف جو ہے یہ آپ نے کہاں سے لی ہے، اب یہ پوچھتے ہیں کہ کس بوتیک سے جوڑا بنوایا ہے، ہمیں بھی ذرا ایڈریس بتائیے گا۔ یعنی اور پھر جو آدمی یہ نیا فیشن اوڑھتا ہے نا، نیا کام کرتا ہے، پریشان بھی بڑا رہتا ہے۔ یعنی 4-5 ہزار دے کے جس نے بال بنوائے ہیں وہ بڑا پریشان ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اور مجھے دیکھا بھی کسی نے نہیں، کسی بندے نے توجہ ہی نہیں کی۔ اور جو بندہ سادہ ہے، جو کھیتوں سے اٹھ کے آ گیا، وضو کیا، کپڑے بدلے، استری تھے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تھے تب بھی ٹھیک ہے، اس بیچارے کو فکر کوئی نہیں ہوتی کہ دیکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیکھے۔ یہ مذہبی محفلوں میں نا کچھ سیاسی، سماجی، رفائی، فلاحی لوگ بھی آتے ہیں۔ آپ کا تو مجھے مزاج کا نہیں پتا، لیکن ہمارے